الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر حماسی تحریک کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ بظاہر اسلامی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب انہیں اقتدار اور کرسی حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ بدترین قسم کی جمہوریت نافذ کرتے ہیں، جیسا کہ اخوانیوں کی عادت ہے۔ شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر کہتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس تحریک سے دھوکے میں ہیں، کیونکہ اس نے اسلام کا شعار بلند کیا اور لوگوں سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی لالچ دلائی، لیکن اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ فتنوں کو بھیجتا ہے جن میں تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھل جاتی ہے اور سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے حوادث درپیش ہوتے ہیں جن کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والا انسان جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں، کہ کون جو ہے سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہ حوادث کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر اور فتنوں کے وقت جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ جس کسی نے کہہ دیا کہ وہ مومن ہے اور وہ ایمان کا دعویٰ کرے، اسے ایسی حالت میں باقی رکھا جائے کہ جس میں وہ آزمائش و ابتلا سلامت رہے، اور اسے کوئی ایسا امر پیش نہیں آئے گا جو اس کے ایمان اور اس کی فروغ کو مضطرب کر دے، اور اگر معاملہ اسی طرح ہو تو سچے اور جھوٹے، حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کی عادت یہ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو خوشحالی اور تندرستی، راحت اور مشقت، بشاشت اور ناگواری، فراخی اور محتاجی، بعض حالات، بعض اوقات دشمنوں کی فتح اور غلبہ، اور دشمنوں کے خلاف قول و فعل کے ساتھ جہاد وغیرہ جیسی آزمائشوں کے ذریعے آزماتا ہے، جو تمام تر شبہات کے فتنے کی طرف لوٹتی ہیں جو عقیدے کی معارض ہیں، اور شہوات کے فتنے کی طرف لوٹتی ہیں جو ارادے کی معارض ہیں۔ شبہات کے وارد ہونے کے وقت جس کسی کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور متزلزل نہیں ہوتا، اور وہ اس حق کے ذریعے سے شبہات کو دور کر دیتا ہے جو اس کے پاس ہے، اور شہوات کے وارد ہونے کے وقت جو گناہ اور معاصی کے موجب اور داعی ہیں، یا وہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے روگرداں کرتے ہیں، وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اپنی شہوات کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے ایمان کی صداقت اور صحت پر دلالت کرتی ہے۔ شبہات کے وارد ہونے کے وقت جس کسی کے دل میں شک و ریب جڑ پکڑ لیتا ہے اور شہوات کے پیش آنے پر شہوات اسے گناہوں کی طرف موڑ دیتی یا واجبات کی ادائیگی سے روک دیتی ہیں، تو یہ چیز اس کے ایمان کی عدم صحت اور عدم صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ اس مقام پر لوگ بہت سے درجات میں منقسم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت قلیل ایمان اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ بہراور ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرما،
اور ہمیں اپنے دین پر ثبات سے سرفراز کرے۔ ابتلا اور امتحان نفوس انسانی کے لیے ایک بھٹی کی مانند ہے جو اچھی چیز میں سے گندگی اور میل کچیل کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے۔ تو یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی عبارت تھی۔ آگے جو ہے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ خوارج سے متعلق تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو اپنی کثرت عبادت سے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہر وہ شخص ان سے دور بھاگ جاتا ہے جو تھوڑا بھی عقل اور دین والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ خوارج کو دیکھیں گے، وہ بھی ایمان اور تقوی کا ذکر زیادہ کریں گے اور دکھاوا کریں گے، لیکن جو ہے وہ اندر سے اللہ کے نیک بندوں کو، مومنوں سے حد درجہ وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے آگے جو ہے شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلم نوجوانوں، تحریک حماس سے بالکل دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ ایک قوم پرست، جمہوریت پرست بدعتی تحریک ہے۔ صحیح اسلام کا علم یہ کبھی بھی بلند نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی توحید کا فریرہ لہرا سکتی ہے۔ ہم سماج میں انہی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے روزمرہ کے تصرفات کو دیکھتے ہیں، چنانچہ یہ بدعات اور خرافات عام کرنے میں سرگرم رہتے ہیں، توحید پر بات نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں شرک کے جو مظاہر پائے جاتے ہیں انہیں مٹانے اور انہیں ختم کرنے کے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان کی شکلیں فرنگی ہیں، ان کی محفلوں میں موسیقی بجائے جاتے ہیں، یہ سگریٹ اور تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کی اکثر عورتیں شرعی حجاب کی پابندی نہیں کرتی ہیں، فحش اور عریہ میلوں اور پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں، گھروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں اختلاط کو یہ جائز سمجھتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ اس بات کی بیج ڈالتے ہیں کہ غاصب صہیونیوں سے مزاحمت کاری کرنے والے تنہا صرف یہی ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کی جماعت میں شامل ہو کر جہاد کرے، جیسا کہ جنوب لبنان میں حزب اللہ کرتا ہے، جس کے افراد اور ممبران پروپیگنڈا اور تشہیر کی خاطر یہودیوں سے قتال کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری جماعت قتل و قتال کے لیے آگے آتی ہے تو اسے روک دیتے ہیں، بلکہ اسے گرفتار کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ اپنی تنظیمی اور حزبی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دین کی تجارت کرتے ہیں، اور جو کچھ 1996 کے انتخابات میں ہوا وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس وقت پہلی بار مغربی کنارے اور غزہ پٹی کے اندر قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے تو یہی تحریک حماس کے لوگوں نے اسے سختی سے حرام قرار دیا، مسجدوں کے اندر اس کی حرمت کا اعلان کر کے ہمارے کانوں کو پکا دیا، یہاں تک کہ قریب تھا ہر اس شخص کی تکفیر کر دیتے جو انتخابات میں شریک ہوتا تھا۔ لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد 2006 کے انتخابات میں کسی تحریک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو دیکھا ہم نے کہ کل یہی لوگ جو انتخابات میں حصہ لینے کو حرام قرار دیتے تھے وہی آج اسے حلال ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ اسے واجب گردان رہے ہیں، حتیٰ کہ قریب تھا اس کی تکفیر کر دیتے جو انتخابات میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی غیر شرعی سیاست ہے جس کے اندر نہ کوئی دین ہے اور نہ ہی کوئی دینی غیرت، جو جھوٹ اور فریب پر قائم ہے، جیسا کہ اخوانیوں کے ایک بڑے سرگنا مصطفیٰ سبائی نے اپنی کتاب ہاکذا علمتنی الحیات کے اندر کہا ہے کہ میں نے کسی ایسے سیاستداں لیڈر کو نہیں دیکھا جو جھوٹ نہ بولتا ہو، اور کسی ایسے فوجی کو نہیں دیکھا جو مغرور نہ ہو، اور کسی ایسے مالدار کو نہیں دیکھا جو اتراتا نہ ہو، اور کسی ایسے نئے مالدار کو نہیں دیکھا جو بیوقوفی نہ کرے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے بعض افراد دیندار ہیں اور دینداری کو پسند کرتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے ایسے عمل کی جو سنت کے موافق ہو کہ وہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی دینداری یا کوئی دینی عمل، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق ہو، اسی وقت وہ عند اللہ مقبول ہوگا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ کوئی عمل صالح اور نیک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلے یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو جو ریا نموز سے پاک ہو، اور شرک کی تمام
قسموں سے دور ہو، خواہ وہ شرک اکبر ہو یا اصغر. دوسری یہ کہ وہ سنت رسول کے موافق ہو، جو بدعات و خرافات سے خالی ہو. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کسی ایک بھی شرط کے اندر خلل پایا گیا تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عمل باطل ہوگا. چنانچہ اگر پہلی شرط کے اندر خلل پایا گیا تو وہ پورا عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر شرک داخل ہو گیا. اور اگر دوسری شرط کے اندر خلل پایا گیا تو وہ عمل بدعتی ہو جائے گا، جس کے اندر شرعی مخالفت ہوگی، اور اس وجہ سے وہ عمل بھی مردود اور باطل ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے دین پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہ ہو، یعنی ہمارے دین سے نہ ہو، تو وہ مردود ہے. اس لیے کوئی بھی عمل صالح اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب اور بے حد معاف کرنے والا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں احسن عمل سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اور درست ہو. لوگوں نے پوچھا اے ابو علی، یہ خالص اور درست سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا خالص سے مراد وہ عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا ہو، اور درست یعنی احسن سے مراد وہ سنت رسول کے موافق ہے، یعنی وہ عمل ہے جو سنت رسول اور منہج رسول کے موافق ہو. چنانچہ جب کوئی عمل خالص ہوگا اور درست نہیں ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ مقبول نہیں ہوگا. اور اگر کوئی عمل درست ہو، سنت کے مطابق ہو، لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو بھی وہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی عمل مقبول ہوگا جو خالص بھی ہو اور درست یعنی سنت رسول کے مطابق بھی ہو. تبھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا. اس کے بعد شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تنظیم پر آخری گفتگو کرتے ہوئے میں 4 امور کی طرف اشارہ کروں گا. آئیے دیکھتے ہیں 4 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز کہہ رہے ہیں کہ تحریک حماس کی عسکری ونگ ایک شامی شخص عز الدین القسام کی طرف منسوب ہے، یعنی سیریا کے تھے، جو محمد عبدہ مصری کے خاص شاگرد تھے. اور یہ محمد عبدہ سنگین قسم کی بدعقیدگیوں اور انحرافات کا شکار تھے، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں. یعنی کس کے شاگرد تھے؟ یہ محمد عبدہ، جو کہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے. مصر کے اندر یہ مفتی ان کو انگریزوں نے اپنے زمانے میں بنا رکھا تھا، اور یہ ملک مصر کے اندر وہی سارے فتوے دیتے تھے جو انگریزوں کے موافق ہوتے تھے. یہ عقل پرست تھے، عقلانی تھے، یہ معجزات کا انکار کرتے تھے. بہت ساری ان کے یہاں خرافات پائی جاتی تھی. انہی کے یہ شاگرد تھے. کون؟ عز الدین قسام، جو یہ عسکری ونگ حماسیوں کا بنایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کیا چیز پائی جاتی تھی. کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. محمد عبدہ جو ان کے استاد تھے عز الدین قسام کے، صرف قرآن پر اعتماد کرنا، سنت کا انکار کرنا. یعنی یہ جو انکار سنت ہے عقلانیوں کے یہاں، اس میں بہت سارے اس میں اخوانی علماء اور تحریکی علماء بھی پائے جاتے ہیں. ان کی عقل میں کوئی چیز نہیں آتی تو اس کو انکار کر دیں گے. کسی نے رجم کا انکار کر دیا، کسی نے قذوات ثلاثہ والی حدیث کا انکار کر دیا، جیسے کہ سید مودودی نے انکار کیا ہے. صحیح بخاری کی کئی روایتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، کیونکہ ان کی عقل میں نہیں گھسی ہے. مطلب کوئی ضروری تھوڑی کہ تمہاری عقل میں سب گھس جائے، اور بھی دوسروں کی عقلیں ہیں. تو بہرحال سنت کا انکار یہ چیز ان کے یہاں عام ہے، کیونکہ یہ عقل پرست ہوتے ہیں. دوسرے کے عقیدے کے باب میں احادیث آحاد کا انکار کرنا، یہ چیز بھی عام ہے. سید قطب وغیرہ کے یہاں یہ چیز عام ہے کہ جو ہے عقائد کی، یہ معتزلہ جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں، عقل پرست ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز عام ہے. وہ کہتے ہیں کیا کہ عقائد کے لیے ضروری ہے قرآن کی آیت ہو یا پھر
حدیث ہو تو حدیث متواتر ہو، تبھی ہم اس سے عقائد کو لیں گے۔ اگر احاد حدیث سے یعنی حدیث خبر واحد سے اگر کوئی عقیدہ ثابت ہو اس کو نہیں مانیں گے۔ عذاب قبر وغیرہ بہت سارے عقائد ہیں جن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، صرف یہ کہہ کر کے کہ جو ہے یہ خبر واحد سے ثابت ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال عقیدے کے باب میں یہ لوگ معتزلہ جیسے مانتے ہیں، تو معتزلہ والا عقیدہ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اپنے رافضی شیخ جمال الدین افغانی کی پیروی کرنا اور بے پردگی کو پھیلانے میں اباحیت پسندوں کا ساتھ دینا، یہ محمد عبدہ کا سیوا تھا۔ تقارب بین الادیان کے مشن پر کام کرنا، تو محمد عبدہ نے تقارب بین الادیان کے مشن پر کام کیا، تو اخوانیوں نے حسن بنا وغیرہ نے تقارب بین المذاہب پر جو ہے کہ مشن پر کام کیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ لوگ آخر دم تک اس پہ کام کیے ہیں کہ کیسے، اور تقارب بین المذاہب سے مراد ان کے یہاں شیعہ سنی تقارب، تو شیعہ سنی تقارب کے نام پہ یہ لوگ کام کرتے تھے، اور ان کا اصل جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ سنیوں کو شیعہ بنانا، رافضی بنانا، یا پھر جو ہے اخوانی بنانا، یہ ان کا ٹارگٹ اصل ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ جو ہے جو شیعہ ہوں ان کو جو ہے سمجھا کر کے سنی بنانا، اور ان کی جو باطل عقائد ہیں، جو گمراہیاں ان کے اندر ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ان کو جو ہے صحیح راہ پر لایا جائے۔ تو ان کے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اپنے اپنے عقیدے پہ سب عمل کرو۔ تو بہت سارے لوگ ان کے اس مشن کی وجہ سے، یعنی محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی کا جو مشن تھا تقارب بین الادیان، اور کس طریقے سے وہ لوگ ماسونی محفلوں میں جاتے تھے، ان کے ارکان تھے، ممبران تھے، تو وہ جس طریقے سے ان لوگوں نے یعنی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ وغیرہ نے جس طریقے سے تقارب بین الادیان کے اندر کام کیا، کے مشن پر کام کیا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان ملحد ہو گئے۔ اور یہ آپ کو اچنبھا لگے گا کہ حسن بننا کی یہ سب جو ہیں اساتذہ میں اور آئیڈیل شخصیات میں آتے ہیں یہ سارے لوگ۔ تو جیسے محمد عبدہ اور جمال الدین افغانی وغیرہ نے تقارب بین الادیان کے مشن پر کام کر کے بہت سارے مسلمانوں کو ملحد بنا دیا، ایسے ہی اخوانیوں نے تقارب بین المذاہب کے مشن پر کام کر کے بہت سارے سنی مسلمانوں کو شیعہ بنا ڈالا۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا تھا، جیسے ڈاکٹر اسرار وغیرہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس کا پرچار کرتے تھے، تو ایسے ہی محمد عبدہ، شیخ محمد عبدہ سے معروف ہے، مفتی محمد عبدہ سے معروف ہے مصر کے اندر، ان کے یہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تصوف پایا جاتا تھا، تو تصوف جس کے یہاں بھی پایا جاتا ہے وہ بھی گھٹیا تصوف ابن عربی والا، تو ابن عربی والا جو گھٹیا تصوف پایا جاتا ہے، جس کے یہاں بھی جو بھی اسے شیخ اکبر مانتا اور جس کے یہاں یہ گھٹیا عقیدہ پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ عقیدہ وحدت الوجود کا رکھتا ہے۔ تو یہ محمد بن عبدہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ قرآن کی تفسیر کے اندر تحریف کرنا، بالکل تحریہ فلاسفہ کے طریقے اور منہج پر، چنانچہ یہ فکری اعتبار سے عیسائی ملحدین مستشرقین کے پیروکار تھے۔ باہر جا کر کے فرانس اور دوسرے یورپی کنٹریز میں مستشرقین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے۔ جی ہاں، تو انہوں نے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں میں تحریف کیا اور اپنا جو ہے منمانہ تفسیر کر کے یورپ کی یونیورسٹیوں میں وہ قرآن کی تفسیر کو پڑھاتے تھے، تو بالکل ویسے ہی یہ بھی تفسیر کرتے تھے۔ معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اور کہا یہ تو جراثیم ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزوں کا، جادو کا انکار کرنا۔ یہ جو ہے ان کی تفسیر منار ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ رشید رضا جو ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں، یہ ان کے استاذ ہیں محمد عبدہ کے۔ ان کی فضیلت میں انہوں نے 2 جلد میں کتاب لکھی ہے الامام الاستاذ کے نام سے، اور انہوں نے تفسیر منار میں محمد عبدہ کی تفسیر کو جمع کیا ہے باقاعدہ، اور وہ سارے خرافات، وہ سارے تحریفات جو انہوں نے انکار اور تحریف جو انہوں نے تفسیر میں کیا ہے، وہ سب انہوں نے جمع کر دیا۔ وہ سب موجود ہے، آج بھی موجود ہے تفسیر المنار کے اندر۔ اور یہ کس کا جمع کیا ہوا ہے؟ رشید رضا کا یہ جمع کیا ہوا ہے۔ جی ہاں،
اور یہ سارے لوگ چاہے محمد ابدا ہوں، رشید رضا ہوں یا جمال الدین افغانی ہوں، یہ سب حسن بنا کی شخصی آئیڈیل ہیں. سب یہ جو ہے آئیڈیل شخصیات ہیں ان کے. آگے کہتے ہیں کہ یہ علانیہ طور پر نماز کو چھوڑتے تھے محمد ابدا، اور جہاں تک حج کا تعلق انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، جبکہ پیرس اور لندن کا سفر برابر کرتے تھے، لیکن حج کی کبھی توفیق نہیں ہوئی اور نماز کو علانیہ چھوڑتے تھے. کون ہے محمد ابدا؟ انہی کے شاگرد ہیں کون؟ عز الدین قسام، جنہوں نے جو ہے حماسیوں کے لیے عسکری ونگ بنایا ہے، جو القسام بریگیڈ جسے بولتے ہیں لوگ. تو آگے کہہ رہے ہیں شیخ سعادت زادری، یہ بھی فلسطین کے ہیں، انہی کے بیچ میں رہتے تھے اور رہتے ہیں آج بھی جو ہے یہ باحیات ہیں. کہتے سو جس کے شیخ کا یہ حال ہو تو اس کی شاگرد خاص القسام کا کیا حال ہوگا، کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے شیخ کے عقیدے اور منہج سے برات کا اظہار نہیں کیا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں پھیلے بدعت و منکرات پر نگیر کرتے تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر اشاعرہ معتزلہ کے باطل عقائد کا رد کریں تو کیا یہ ان کی سنیت پر دلالت کرے گا؟ اور اگر خوارج شیعہ کے باطل عقائد کا رد کریں تو کیا یہ ان کی سنیت پر دلالت کرے گا؟ اور اگر اخوانی لبرلوں کا رد کریں تو کیا یہ ان کی سلفیت پر دلالت کرے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ان لوگوں کی یہ خاص پہچان ہے کہ یہ ایک کامن چیز پہ رد کریں گے عام طور سے، اور سلفیوں سے کہیں گے دیکھو یہ کام تم لوگ نہیں کر رہے ہو. تو عام طور سے سلفی جو ہے کسی کامن چیز پہ رد نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ امتیاز والی چیز جو ہوتی ہے اس پہ رد کرتے ہیں. کامن چیز پہ رد کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ الحاد پہ رد کرنا. تو الحاد جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہی نہیں، مسلمان کے علاوہ دوسرے بھی مذہب کے لوگ جو پائے جاتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، اور اسی طریقے سے ہندو ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں سب جو ہے الحاد کے خلاف رد کرتے ہیں. ملحدین کے خلاف جو مذہب کے منکر ہیں اور جو لبرل ہیں، ملحد ہیں، ان کے خلاف رد تو سبھی کرتے ہیں. اس میں تو کوئی امتیاز ہے ہی نہیں. تو تم الحاد پہ رد کر کے کون سا تیر مار رہے ہو بھائی؟ تو یہ ایسی چیز پہ رد کرتے ہیں جسے الحاد ہے. تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ الحاد پر رد کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ جو اس میں جو کوئی اعتراض نہیں کرنے والا ہے. شیعہ بھی خوش رہے گا، سنی بھی خوش رہے گا، بریلی بھی خوش رہے گا، دیوبندی بھی خوش رہے گا، اہل حدیث بھی خوش رہے گا، اس میں سب خوش رہیں گے. یہ جو ہے ایسی ہی کامن چیز کا رد کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جو ہے سیرت نبوی پہ آئیں گے اور سیرت پر جو کامن چیزیں ہوں گی ان پر جو ہے مسابقہ کرائیں گے ایسا اور ویسا، سیرت پر وہی تو سیرت پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. سیرت جب لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تم جو ہے لکھو گے اور جو ہے لچھے دار تقریر کرو گے یا جو ہے نستعلی کی جملے لکھو گے تو اس پر تو یہ کامن چیز ہے. کوئی بریلوی بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہوگا، دیوبندی بھی، شیعہ بھی نہیں ناراض ہوگا، کوئی کچھ نہیں بولے گا. یا اسی طریقے سے ناموس رسالت، ٹھیک ہے، ناموس رسالت پر لکھنا بولنا یا جو بھی، یا گستاخ رسول پر، تو جتنے بھی مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں اس میں تو سب متفق ہے بھائی، کوئی کچھ نہیں کہے گا تم کو. تو یہ ایسے ہی کامن جو موضوعات ہیں اس کو اٹھاتے ہیں. مقصد ان کا اور اس کو جو ہے دکھائیں گے کہ ہم جو ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور سلفیوں کو تم پہ تو وجہ کر ہی نہیں رہے ہو. سلفی جو ہے ان سارے جو کامن موضوعات ہیں اس پر بھی لکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس پر بھی لکھتے ہیں. لیکن ان کا جو امتیاز ہے، وجہ امتیاز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص چیزیں ہیں جو انبیاء کا مشن رہا ہے. انبیاء کا جو مشن رہا ہے اس کو یہ لے کر کے چلتے ہیں. اس سماج سے شرک اور بدعات کی جڑوں کو ختم کرتے ہیں. یہ توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، توحید کا علم جو ہے یہ لہراتے ہیں. یہ توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکنا، اور مشرکین پر جو شرک کرنے والے ہیں، جو قبر پرست ہیں اور تصوف کے اندر جو ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو بدعتی ہیں، جو گمراہ ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان پر رد کرنا، اہل باطل پر رد کرنا، جس سے کہ اسلام کا تہیہ پانچا ہوتا ہے، سنت کا جنازہ نکلتا ہے.
یعنی جو چیزیں کتاب اور سنت کو دیمک کی طرح سے کھا رہے ہوں ان کو تو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اوپر اوپر لیپا پوتی کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، یہ کبھی نہیں کر سکتے. اہل حدیث جو ہے، سلفی جو ہے، یہ سنت رسول صحابہ کا دفاع کریں گے اور تمام صحابہ کا دفاع کریں گے. یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتے ہیں. یہ تمام صحابہ کا دفاع کرنے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے ان سے شیعہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، بدعت پہ بولیں گے، بریلوی نماز آ جائیں گے، تقلید پر بولیں گے، جتنے مقلدین ہیں سب ناراض ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے ایسی چیزوں کو اٹھا نہیں سکتے، اپنا موضوع بنا ہی نہیں سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ناراض ہو. تو یہ ناراض کرنے والی صفت ان کی یہاں نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ان کی دعوت کا جو محور ہے وہ اپنے قوم کے اندر پہلے ہو سکتا ہے بہت محبوب رہے ہوں، جی ہاں، بہت زیادہ وہ امانت دار اور سچے مانے جاتے رہے ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے نبیوں کا جو ہے واقعہ جو ہے کہ جیسے وہ نبی بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ جیسے ہی نبوت لے کر کے آتے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، فوراً جو سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. وہی سارے لوگ جو پہلے دوست ہوا کرتے تھے فوراً وہی سارے لوگ جو ہے دشمن ہو جاتے ہیں. تو کیا نبی نے ایسا کوئی کام کیا تاکہ ہماری قوم خوش رہے؟ قوم کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے دعوت نہیں دی ہے. انہوں نے جو اللہ کا خاص پیغام تھا، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، اس کو انہوں نے انجام دیا، چاہے کوئی خوش رہے چاہے کوئی ناخوش رہے. فتح مکہ جب ہوا ہے، مکہ جب فتح ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کئی ٹکڑیاں بنائی صحابہ کرام کی، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے سب کو ختم کر دیا، اور جہاں جہاں پائے جاتے تھے بت سب کو ختم کیا، اور کئی طرح کی ٹکڑیاں بنائی، کئی دستے میں بنائے اور بھیجا آپ نے کہ جاؤ جہاں بھی بت پرستی دیکھو اور بت خانہ دیکھو ان سب کو جو ہے گرا دو. اور یہاں تک کہ اگر کہیں کوئی اسٹیچو دیکھو، کہیں قبر دیکھو تھوڑا سا ایک بالش سے اوپر ہو، حضرت علی کو جو ہے رہنما بنا کر کے بھیجا تاکہ جاؤ تمہاری قیادت میں کہیں بھی جو ہے قبر کو ایک بالش سے اوپر دیکھو اس کو ختم کر دو، برابر کر دو زمین کے. یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی اہل الحدیث جو ہیں سلفی یہی تو کام کرتے ہیں. جو انبیاء کا اصل مشن ہے کوئی ناراض ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہیں پر جائیں گے کسی کی قبر جو ہے ایک بالش سے اوپر ہوگی، اس کے خاندان والے اس کو گرانے دیں گے؟ کہیں ہو سکتا ہے پختہ قبر ہو، کہیں کوئی مزار بنا رکھا ہو، اس کو گرانے دیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں. حسن بننا جو ہے وہ باقاعدہ مزاروں پہ جاتے تھے، وہاں تقریریں کرتے تھے. کیوں؟ اپنی جماعت کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو، ان مشرکوں کو، ان بدعتیوں کو، ان قبر پرستوں کو اپنی جماعت کے اندر لانے کے لیے ان کے یہاں جا کے تقریر کرتے تھے. لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ یہاں آئے ہیں تو وہاں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ سب شرک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود شرک کرتے تھے. وہ خود جو ہے بدعت میں اور تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. وہ کہاں سے بھائی مشرکوں کو جو ہے وہ نصیحت کریں گے، کہاں وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے؟ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ان کے یہاں یہ کامن جو موضوعات ہوتے ہیں صرف انہیں کو اٹھاتے ہیں، انہیں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور دین کے نام پہ کچھ چیریٹی کا کام کر لیں گے. چیریٹی کا کام تو سب لوگ کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چیریٹی تو عیسائی سب سے زیادہ کرتے ہیں، تو کیا مطلب اس کا؟ کمبل تو وہ بھی بانٹتے ہیں اور سب سے زیادہ عیسائی کرتے. بل گیٹس تو سب سے زیادہ جو ہے اپنا پیسہ جو ہے دان کرتا ہے. تو کیا وہ اللہ کے یہاں سب سے متقی اور پرہیزگار ہو گیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے یہ کامن چیز کرتے ہیں. لیکن دین کے نام پہ جو تنظیم یہ لوگ بناتے ہیں اس کا مقصد دین ان کے یہاں ہوتا نہیں ہے، اس کا مقصد سیاست ہوتا ہے تاکہ سب خوش رہے. سیاست جائز ہے، کوئی بھی آدمی سیاسی جماعت بناتا ہے وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو ہے سیاست کا اصول ہے کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنی مکاری کرنی پڑے، سازش کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، مارنا پڑے، مطلب جو ہے ہر وسیلہ اس کے لیے. اور اخوانیوں کے یہاں یہ چیز مسلم ہے، یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر وسیلہ استعمال کرنا جائز ہے. اس کا مطلب کیا؟ سیاسی پارٹیوں کے یہاں ہوتا ہے کہ جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اسے استعمال کیا جائے وہی چیز ان کے یہاں پائی جاتی ہے. چنانچہ جو ہے ان کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا ہے
دین صرف دین کا ایک تڑکا لگاتے ہیں، بس دین کا یہ صرف نام لیتے ہیں، اور جو دین کے بڑے بڑے شاعر ہیں جساب جو خوشنما جو نعرے ہیں ان کا صرف یہ نام لیتے ہیں اور کام بالکل اس کے جو ہے مخالف ہوتا ہے۔ مقصد جیسے سیاسی پارٹیوں کا ہوتا ہے وہی مقصد سیم ان کا ہوتا ہے، ان کا مقصد دین بالکل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعادت زاتری حفظہ اللہ یہی چیز اپنے اس پیراگراف کے اندر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو اور تفصیل سے اگلے درس کے اندر ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔